اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الربا افسانہ نگار ممتاز بانو قلمی نام صبا ممتاز بانو پیدائش 12 مارچ 1969 تعلیم MA اردو ادب پنجاب یونیورسٹی تصانیف لا حاصل عشق ناول میر اور ناول 2016 فلسطین میں موساد کی دہشت گردی 2009 افسانہ تہی دوست زندگی اکیلے رہنے سے نہیں کسی کے ساتھ حسین ہوتی ہے، یہ مشہور فقرہ اس نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ یہ تو کئی لوگ کہہ چکے تھے۔ زندگی کا مزہ اکیلے پن میں نہیں، مگر جب یہ فقرہ اس نے کہا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس طرح کے فقرے بول کر دراصل وہ اسے سمجھاتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ اسے پتہ تھا وہ اس سے محبت کرتا ہے، بے شک ضرورت کے لبادے میں لپٹی ہوئی، مگر تھی تو محبت۔ بقول اس کے دنیا کی کوئی عورت اسے اس طرح مطمئن نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہتا تھا تم ان عورتوں میں سے ہو جن کے لیے مرد جنت کی حوروں کو ٹھکرا سکتا ہے۔ وہ عورت جسے مرد کے لیے تحفہ کیا گیا ہے وہ تم جیسی ہی ہوتی ہیں۔ اسے ان عورتوں جیسا کہنا بھی اپنی توہین لگتا تھا۔ وہ خود کو کسی جیسا نہیں سمجھتی تھی، وہ تو بس ایک تھی، اس جیسی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے تعریف اچھی نہیں لگتی تھی۔ تعریف کسے اچھی نہیں لگتی، اور وہ بھی عورت کو۔ اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ اسے تعریف پسند نہیں تو وہ سریعاً جھوٹ بولتی ہے۔ اس لیے خود کو منفرد کہلوانے عام روایتی عورتوں سے الگ سوچ کی حامل عورت تعریف تو عورت کے سر پر ایسا چڑھ کر بولتی ہے کہ اس کے دماغ کو ہپنوٹائز کر دیتی ہے۔ وہ سحر زدہ ہو کر بس بار بار تعریفی کلمات اپنی مدح سرائی اور دوسروں کی داد دیتی ہوئی نگاہوں کو دماغ پر وہ اسکرین پر دہراتی رہتی ہے۔ تعریف کے بل پر عورت کو لوٹا جا سکتا ہے۔ اسے بھی تعریف اچھی لگتی تھی، مگر اس تعریف کے بدلے وہ کسی کمتر بندے سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ پل دو پل کے ساتھ، یا پھر کچھ سرور بخش لمحات، یا پھر ایک راستے کی بات رات گئی۔ ضرورتوں کی سولی پر چڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ خواہشوں کی سیج بھی اس سولی پر سجا لی جائے۔ وہ اسے سمجھاتا رہتا تھا عمر گزر رہی ہے، جلدی شادی کر لو۔ وہ اس عمر میں بڑی تھی، مگر کہتا تھا کہ مجھے پرواہ نہیں، تم اس عمر میں بھی ایک حسین عورت ہو، تم سے شادی میرے دل کی آواز ہے، میرے جسم کی پکار ہے جو تم بن سکون نہیں پاتا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم 30 سے اوپر کی ہو۔ جب وہ یہ کہتا اسے پرواہ نہیں تو وہ زہر خندی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس پر طنز کرتی، تم نہ تو تعلیم یافتہ ہو، نہ خوبصورت ہو، اور نہ تمہارے پاس دولت ہے۔ مجھے تم سے شادی کیوں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنے معیار سے اتنا نیچے گر جانا چاہیے اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ بے انتہا محبت۔ وہ ہر دفعہ اپنے دعوے پر اصرار کرتا، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے دعوے کا مذاق اڑاتی۔ محبت ایک لفظ ہے، مگر ایک لفظ کو ثابت کرنے کے لیے کئی جتن کرنا پڑتے ہیں، بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ رانجھا، مجنو، فرہاد، پنو، جولیٹ، اپنی محبوباؤں کے لیے سب نے کشٹ کاٹے۔ تم کشٹ کاٹنا تو دور کی بات آج تک میرے کسی کام نہیں آئے۔ اخلاقی، مالی، کسی بھی لحاظ سے میری کوئی مدد نہیں کی۔ محبت کی ابتدا کیئر سے ہوتی ہے۔ تمہاری محبت کی ابتدا ضرورت ہے اور انتہا بھی ضرورت۔ تمہاری ضرورتوں کی دنیا تمہاری عمر سے زیادہ ہے۔ اس خانے کو ہمیشہ تم نے خواہش پر رکھا اور دیوار پر محبت لکھ دیا۔ چونا کی ہوئی دیوار پر رنگ و روغن سے محبت لکھنے سے کوری اینٹ پر گندہ ضرورت کو تم چھپا نہیں سکتے۔ بعض دفعہ ظاہری چیزیں نگاہوں سے اجھل رہتی ہیں اور پس پردہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ سر پٹکتا اور چلانے لگتا، ہاں تمہیں کبھی میری محبت کا یقین نہیں آئے گا۔ تم ایک متکبر، خود سر اور خود پسند عورت ہو۔ وہ اس پر الزام تراشی شروع کر دیتا، وہ اس کی محبت کا دعوے پر رکھنے لگتی، کیا سچ تھا کیا جھوٹ۔ جھوٹ اس کی بھی
محبت جھوٹ ہے، کتنے تکلیف دہ دن گزارے تھے اس نے جب اسے پیسوں کی ضرورت تھی، انشورنس جمع کرانی تھی، گھر کی تعمیر کے لیے، داخلے کے لیے پیسوں کی ضرورت، گھر کے اخراجات اپنی جگہ ایک بوجھ تھے، اس کا تو کوئی بوجھ بھی نہ بانٹنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ تھا کہ بس محبت کا راگ لا کر اپنا من ہلکا کر لیتا، جیب ہلکی کرنے کو وہ تیار نہیں تھا، اس کا ایک ہی جواب وہ قرار دیتا کہ اس کی جیب میں کچھ تھا ہی نہیں، وہ تئی داماد تھا، یہی بات تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ بقا کے دور سے گزر رہا ہے، دیکھا ایک دن میں سیٹل ہو جاؤں گا، تب میں نہ صرف تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا بلکہ اپنی خواہش بھی۔ اس کی تمنائیں کیا تھیں؟ تمہارے بزنس میں تمہاری مدد، تمہیں ایک گاڑی کا تحفہ، اور اس سب کے بدلے میں سال میں ایک دفعہ کا ساتھ۔ وہ ہنس دیتی، کئی بار تو اس نے کہا تھا کہ میں نے تمہاری برتھ ڈے پر چاندی کا لاکٹ بننے دیا، فلاں بوتیک سے سوٹ خریدنے چلیں گے، گھر کے لیے مچھلی کا ٹوکرا لے کر دوں گا، جی بھر کر کھانا۔ اس دفعہ کے سیزن میں حاصل ہونے والی آمدنی میں سونے کا سیٹ، پتہ نہیں کتنے طرف کا پتہ پھینکتا تھا وہ، اتنی ساری باتیں کرنے والا، اس کا برتھ ڈے پر ایک معمولی سا کیک لے کر نہ آ سکا، اپنی بہن کی شادی پر مٹھائی کا ڈبہ تک نہ دے سکا، اس کی ہر بات جھوٹ تھی، خود کو برتر ثابت کرنا، کبھی ناممکن ارادوں کا اظہار کرنا، وہ خواب تک اسے کتنے تحائف دے چکی تھی، وہ خود اب تک اس کو کتنے تحائف دے چکی تھی، اس کی ماں بہنوں کے لیے سوٹ، اور اس کی بہن کی شادی پر تحائف، اس کی سالگرہ پر اس کی پسندیدہ پرفیوم، کیک اور ڈھیروں کتابیں جو اس کے تبصرے کے لیے ملتی تھیں، اس نے وہ بھی اسے گفٹ کر دیں تاکہ وہ کچھ پیسے بنا لے، وہ تھا فقیری ظاہر کرتا رہتا، وہ سب سمجھتی تھی، ثبوت وہ دے نہیں سکتا تھا کیونکہ ثبوت اس کے پاس تھا ہی نہیں، صاف گوئی سے اسے چڑ تھی، صفائی کے لیے اس کے پاس تھا کچھ نہیں، بزدل و انتہا کا تھا، اس میں خوبیاں بھی تھیں، مہمان نواز، ملنسار، باصلاحیت، باشعور، مگر اس کی خامیاں اتنی شدید، اتنی بدصورت، اتنی کرہ تھیں کہ لگتا تھا جیسے کراہت بن کر اس کے چہرے پر چپک گئی ہوں، جبھی تو اس کے چہرے پر ٹپکتی نہیں، وہ پہاڑوں جیسے دعوے کرتا اور زمین پر سنگو ہو جاتا، آسمان سے برستے اولے جیسے زمین پر گر کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں، مگر شرمندگی اس کی نگاہوں میں پھر بھی رتی بھر نہیں ہوتی تھی، دعوے کرنے والے اکثر ڈھیٹ ہوا کرتے کیونکہ انسان تو سراپا کوشش ہے، لگن ہے، صحیح ہے، محبت ہے انسان کہ اپنے اختیار میں جب کچھ بھی نہیں تو پھر دعوے کیوں، ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، خدا ہم کی ہم مرتبگی کا شعار بھلا انسان کو کہاں زیب دیتا ہے۔ پہلے وہ اس کی باتیں سن کر جرا کرتی تھی کیونکہ ایک آسمان میں ہلکورے سے مارتی تھی، شاید وہ سچا ہو، اپنی باتوں پر کسی دن پورا اتر جائے، جیسا کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے۔ پھر اس کی عملی کجی کو دیکھ کر طنز کرنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ اس نے چپ سادھ لی، ایک جھوٹے شخص سے کیا ٹکرانا، وہ پردے درجے کا جھوٹا، دوغلا اور منافق جس کی کوئی زبان نہیں تھی، وقت یوں گزر رہا تھا، اس کی فضا سے شادی کے لیے اصرار بڑھ رہا تھا، ادھر فضا کے اندر کا اضطراب بڑھ رہا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیا کرے، کیا عمل سے کہیں یہی شخص شادی کے لائق ہے، کیا اس کی بیوی بن کر وہ سکھی زندگی گزار سکے گی، وہ خود سے سوال کرتی، اور اس کے دماغ اس کے سوال کا تجزیہ کر کے جواب دیتا، نہیں نہیں نہیں، دل اس کے معاملے میں تو کبھی دماغ سے ٹکرایا ہی نہیں تھا، کیونکہ دل میں وہ جگہ کبھی لے پایا ہی نہیں، دل نے اگر کبھی کسی کونے قدرے میں اسے جگہ دی تو اس کی حرکتوں کے باعث دل کو اسے نکالنا پڑا، آخر مالک تو دل تھا، رکھے یا نہ رکھے وہ بھلا کیا کر سکتی تھی، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تم جو مرضی کر لو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، ہمیشہ وہ اس کے اصرار پر اس کو ٹھکرا دیتی، لیکن کب تک وہ اس کا انتظار کرتا، وہ ضرورت کا پجاری تھا، عورت زندگی کو بیکار سمجھتا تھا، گھر والوں کے اصرار پر شادی کے لیے تو وہ کب کا مان چکا تھا، بس فضا کے سامنے پرچار کرتا رہتا، دیکھو شادی ہوتی ہے یا نہیں، ویسے بھی ابھی تو بس بات چلی گی، کشیر کی رہتی، کب رشتہ ٹوٹ جائے، کب سب ختم ہو جائے، اسے اپنے ساتھ ٹھکانے رکھنے کے لیے چالاکیوں کا سہارا لینا پڑتا، پھر ایک آس کہ وہ شاید شادی کے لیے مان جائے، فضا تو خود چاہتی تھی وہ شادی کر دے، بھلا مرد بھی تجرد کی زندگی گزار رہا ہو، وہ جانتی تھی کہ جو لوگ کا روگ مرد کی بس کی بات نہیں، پھر اس سے
اس کی شادی کا دن آن پہنچا۔ جنوری میں اس کی شادی تھی، وہ اتنی دور گاؤں میں شادی شرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گفٹ لیا اور سلامی کو لفافے میں ڈالا اور اس کے آفس پہنچ گئی۔ اگر آج بھی اس نے محبت کا اظہار کیا، اس کے پاؤں پر کر رو دیا تو شاید وہ ہار جائے اس کی محبت کے سامنے۔ آج وہ مان جائے اور اسے شادی کے لیے ہاں کر دے۔ انہی سوچوں میں غلطاں اس نے آفس کے دروازہ کھولا تو اسے اچانک سامنے دیکھ کر وہ بکھلا گیا۔ وہ اپنے دوست کو شادی والے دن کی بارات اور ولیمے کا سوٹ اور دیگر چیزیں دکھا رہا تھا، سب قیمتی تھے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اتنے میں فون آ گیا۔ وہ اچھا بھائی کو بھیجو، 50,000 دے جائے، اپنی پسند کے کپڑے بنا لو، بعد میں اور پیسے دے دوں گا۔ غالباً اس کی منگیتر کا فون تھا۔ یار فرصت ہے تمہارے لیے، بھابھی کے ساتھ آ جاؤ، رنگ محلی ہے، اچھرا چلتے ہیں، جیسے کہو گی شاپنگ کرا دوں گا۔ اس کی ہونے والی بیوی اس کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہ رہی تھی، کتنے اعتماد سے بول رہا تھا۔ اب اس کے پاس اس کی بیوی کے لیے فرصت بھی تھی اور پیسے بھی۔ ہونے والی بیوی پر پیسہ خرچ کیا جا رہا تھا، اور جس کو اتنے سال بیوی بنا کر رکھا، جسے محبوبہ کا مقام دیا، بیوی کا تصوراتی روپ دیا، اس کے لیے وہ کنگال رہا۔ انالکری رنگ میں اچھرا اس کے لیے سب انجان تھا۔ وہ سارے گمان ٹوٹ گئے۔ وہ بہت خوش بھی تھا۔ آج فضا نے سب جان لیا تھا۔ آج بھی اس سے محبت کا دعویٰ کیا، مگر آج یہ دعویٰ بالکل بے جان تھا، کیونکہ اب اس سے اس کی ضرورت نکل گئی تھی۔ وہ تہی دست نہیں، اس کا دل اس کی محبت سے تہی نہیں تھا۔ فضا نے ایک نظر اس کے سوٹوں پر ڈالی، دوسری اس کی جیب سے جھلکتے ہوئے والیٹ پر۔ وہ محبت کے دعوے میں تہی داماں نکلا تھا، ثبوت مل گیا تھا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا، کمرے میں تھوکا اور باہر نکل گئی۔ جیب سے چھلکتا والیٹ اور والیٹ سے جھلکتے نوٹ اس کی ڈبڈبی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔